آئیے آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ اور عقائد سے جڑا ایک خاص معاملہ ہے، ایک اعتراض اور پھر اس کا بہت ہی گہرائی سے دیا گیا جواب۔ یہ اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی ان کے بالوں سے متعلق ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس اعتراض کو سمجھیں گے کہ آخر یہ ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ محبت اور عبادت میں کیا فرق ہے، اس کے بعد ہم بال تقسیم کرنے کی اصل حکمت پر بات کریں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھری زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ اس سب کا توحید کے تحفظ سے کیا تعلق تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے۔ یہ سنگین اعتراض آخر ہے کیا؟ آئیے اس الزام کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگایا گیا۔ اچھا، تو اعتراض کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی ہی تعظیم اور بڑائی کروانا تھا۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مبارک بال صحابہ میں تقسیم کیے تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی عظمت کے قائل ہو جائیں اور ان کا رتبہ بلند ہو۔ اور اس اتنے بڑے الزام کے لیے وہ ثبوت کہلاتے ہیں؟ صرف ایک واقعہ، جی ہاں، صرف ایک واقعہ، اور وہ ہے حجۃ الوداع کا موقع، جب آپ نے احرام کھولتے وقت اپنے سر کے بال کٹوا کر صحابہ میں تبرک کے لیے تقسیم فرما دیے تھے۔ بس اسی ایک واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، محبت مقابلہ عبادت۔ یہاں سے اصل جواب شروع ہوتا ہے، اور جواب دینے والے سب سے پہلے اس اعتراض کی بنیاد میں جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے دو بالکل مختلف چیزوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک ہے شدید گہری محبت جسے ہم عشق کہتے ہیں، اور دوسری ہے خدائی عبادت۔ یعنی وہ یہ فرق ہی نہیں کر پائے کہ صحابہ اکرام جو کچھ کر رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار تھا، نہ کہ ان کی عبادت۔ اس کو ذرا اور آسانی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے شدید محبت یعنی عشق، یہ ایک گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے، اس میں محبوب سے جڑی ہر چیز کا احترام ہوتا ہے، یہ ایک بہت ہی ذاتی اور دلی معاملہ ہے۔ دوسری طرف ہے عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ خالق کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ تو صحابہ کے جو اعمال تھے وہ محبت کے خانے میں آتے ہیں، عبادت کے نہیں۔ وہ کسی دیوتا کی پوجا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک انسان اللہ کے محبوب ترین بندے اور رسول سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ذرا تصور کریں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اسے اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے تھے۔ ایک صحابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھنے لگوانے کے بعد نکلنے والا خون تک پی لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ عبادت نہیں تھی، یہ تو محبت کی انتہا تھی، ایک بے مثال انسانی عقیدت کا اظہار تھا۔ چلیں اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں، یعنی بالوں کی تقسیم کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی؟ اگر مقصد اپنی بڑائی کا اظہار نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہاں ہمیں ایک ایسی گہری حکمت عملی نظر آتی ہے جو اس الزام کو بالکل رد کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال خود تقسیم ہی کیوں کیے؟ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، حکمت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ ان سے کتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی بھانپ گئے تھے کہ اگر ان کے بال یا کوئی بھی تبرک کسی ایک کے پاس جاتا تو اس پر فتنہ اور لڑائی جھگڑے کا شدید خطرہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے، تو اس فتنے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کے لیے اور سب میں امن اور بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے آپ نے خود ہی انصاف کے ساتھ وہ بال سب میں تقسیم کر دیے۔ یہ ایک لیڈر کا کمال تھا جو اپنے لوگوں کے جذبات کو سمجھتا بھی تھا اور انہیں صحیح طریقے سے سنبھالنا بھی جانتا تھا۔ اب آتے ہیں چوتھے نقطے پر جو شاید سب سے مضبوط دلیل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی سے بھری زندگی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑائی اور عظمت چاہنے کا الزام ہے وہ آپ کی حقیقی زندگی کے سامنے کیسے پاش ہو جاتا ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کو دنیاوی شان و شوکت اور بڑائی چاہیے ہو تو کیا وہ ویسی زندگی گزارتا ہے جیسی آپ نے گزاری؟ ہرگز نہیں۔ ان کا طرز زندگی ہی اس الزام کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ذرا ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، مٹی کے بنے ہوئے سادہ سے گھر، سونے کے لیے کھجور کے پتوں سے بنی خردری چٹائی جس کے نشان جسم پر پڑ جاتے تھے، اپنے جوتے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے۔
یہاں تک کہ سفر میں خود پیدل چلتے اور اپنے ساتھیوں کو سواری پر بٹھا دیتے۔ کیا یہ کسی ایسے شخص کی زندگی لگتی ہے جو طاقت، دولت اور عیش و عشرت کا بھوکا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک زبردست مثال بحرین سے آنے والا خزانہ ہے۔ اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی کا فرش بھر گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس میں سے اپنے لیے کتنا رکھا؟ 1 درہم بھی نہیں۔ یہ صفر اسی حقیقت کی علامت ہے۔ سارا کا سارا مال اسی وقت لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے گہرے نقطے پر پہنچ گئے ہیں، توحید کا تحفظ۔ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس بال تقسیم کرنے کے واقعے میں ایک بہت بڑا عقیدے کا سبق بھی پوشیدہ تھا۔ یہ نقطہ بہت ہی کمال کا ہے۔ دیکھیں، بال کٹوانے کا عمل خود اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں۔ خدا کے بال نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ عمل تو الوہیت یا خدائی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اپنی بشریت اور انسانیت کا عملی اظہار تھا۔ یہ بتانا تھا کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں۔ اس طرح آپ نے اپنی امت کو انتہا پسندی یعنی غلو سے بچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محبت میں حد سے گزر کر آپ کو خدا کا درجہ دے بیٹھیں، یہ دکھا کر کہ وہ ایک فانی انسان ہیں جن کا جسم تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ انہوں نے اسلام کے بنیادی ترین عقیدے یعنی توحید کی حفاظت کی۔ پیغام بالکل واضح تھا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر محبت اور عبادت کے درمیان اس باریک لکیر کو پہچاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو نہ صرف اس اعتراض کا جواب دیتا ہے بلکہ ایمان کی درست تفہیم کے لیے بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔